ہر سال دنیا بھر سے مختلف ممالک کے لوگ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ جارج میسن یونیورسٹی کی کانسرٹ ہال میں بھی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد اکٹھے ہوئے جو اپنے اپنے مختلف پس منظروں اور تہذیبی روایات کے باعث ایک دوسرے سے ممتاز تو تھے، مگر ایک چیز ان میں مشترک تھی اور وہ ان سبھی افراد کو امریکن شہریت کا ملنا تھا۔ حلف برداری کی اس تقریب میں یو ایس سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز کے ایکٹنگ ڈائریکٹر جوناتھن شیرفن نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے تمام افراد سے حلف لیا۔ اس موقع پر امریکی ترانہ بھی بجایا گیا۔ جوناتھن شیرفن نے نئے امریکی شہریوں کو امریکہ کا حصہ بننے پر مبارکباد پیش کی اور انہیں امریکہ کے لیے ایک اچھا اضافہ قرار دیا۔ امریکہ دنیا بھر سے آئے تمام افراد کا خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اپنے دل کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ یہاں آ کر مختلف تہذیبوں اور ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کی کہانیاں سننا بہت اچھا لگتا ہے اور ان کے پس منظر کو جاننا بھی بہت دلچسپ ہے، اور یہی کچھ حلف برداری کی اس تقریب کا خاصہ ہے۔ 2007 میں پینے کے پانی کو صاف کرنے کا ایک کم خرچ اور سادہ فلٹر سسٹم تیار کرنے پر امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف انجینئرنگ کی جانب سے $1 ملین کا چیلنج پرائز جیتنے والے بائیو کیمسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر ابوالحسام بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے آج امریکی شہریت کا حلف اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر ابوالحسام گزشتہ بہت سالوں سے امریکی شہری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک اور مختلف پس منظروں سے آنے والی شہریوں کو ترقی کے مواقع میسر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس ملک میں رہنے کی پوری آزادی بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر حسام کا کہنا تھا کہ امریکہ آنے والوں کو تعلیم کے اعلیٰ مواقع ملتے ہیں جو تیسری دنیا سے آنے والے تارکین وطن کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک کوئی بھی چیز اعلیٰ تعلیم سے اچھی نہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یوں ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی چیز امریکہ میں رہنے والے ہر انسان کی پہلی اور بنیادی ترجیح ہونی چاہیے۔ حلف برداری کی تقریب میں حصہ لینے والے افراد نے امریکہ کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور امریکی نظام کی تعریف کی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی نژاد امریکی خاتون یاسمین محمد کے نزدیک امریکہ میں بچوں کو تعلیم کے اچھے مواقع ملنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آزادی میسر ہے۔ بیٹر اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر، اور بچوں کے ایجوکیشن کے لیے خاص طور پہ ایک لیول ہے ایجوکیشن کا، اور بچوں کو اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہے۔ آپ نکل کے آپ کہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں لیڈیز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا کام کرنے میں۔ لیڈیز اگر نائٹ شفٹس بھی کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آرام سے آپ سپورٹ اپنی فیملی کو، لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر طرح سے آپ سب کام کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں۔ پاکستان میں ابھی بھی یہ پرابلم ہے کہ آپ کام کرنا چاہیں تب بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جن کو لیڈیز کو فیس کرنی پڑتی ہے خاص طور پہ۔ پاکستان سے میں کراچی سے ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت یعنی کہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اب فائنلی جس چیز کے لیے ہم کام کر رہے تھے یہاں پہ، پڑھائی سب کچھ، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس سٹیزن ہے، تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ تقریب میں شامل سبھی افراد امریکن شہریت حاصل کرنے پر خوش دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دے رہے تھے جو انہیں یہ حق دے گا کہ وہ بھی دیگر امریکی شہریوں کی طرح برابر کے امریکی شہری بن سکیں۔ ہر سال بہت سے لوگوں کو امریکن نیشنلٹی کا ملنا جہاں اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ بہت سی مختلف قوموں کے لوگوں کو اپنے اندر ضم کرتا ہے، وہیں اس بات کی دلیل بھی کہ وہ انہیں ترقی کے بہتر مواقع بھی میسر کرتا ہے۔ مدیحہ انور، وائس آف امریکہ، ورجینیا۔